اس احساس رڑا اج دی مجلس سے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دی ذات تک آنا چاہتا ہوں۔ اج امام حسن عسکری علیہ السلام دی چونکہ شہادت دا دن ہے، اس واسطے میں امام تک آنا چاہنا، لیکن وہ دے واسطے کچھ قرآن پڑھنا پڑا۔ آل محمد آندے ہی انہوں نے جنہاں دی سیرت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا، جنہاں دی سیرت طیبہ میں بیان کرنے واسطے مقدمتاً قرآن پڑھنا پڑا، انہاں سوات نو آل محمد آندے۔ میں 11ویں امام دی بارگاہ چھوڑنا چاہنا، لیکن 2-4 دلائل قرآن چھو دیکھیں۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم سامعین، نبی دی ذمہ داری اپنی ہے اور امت دی ذمہ داری اپنی۔ پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ ہود چو پڑھ رہے ہیں، 4 مثالہ نبیاں دیا دینی ہیں، تو اس تو بعد میں اہل بیت دی گل کر 4 مثالیں تو اسی کہندے رہو۔ پہلی مثال میں نبی دی دینے کا زیادہ ٹائم نہیں، پہلی مثال سورہ مبارکہ ہود ہے۔ یہ تو انہیں پتہ ہے کشتی تے سوار بندے ہوئے نے، جڑے کشتی تے سوار ہوئے نے وہ بچے نے، جڑے حضرت نوح دی کشتی تے سوار نہیں ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے۔ یہ قرآن دی گل سارے لوگوں تک پہنچ گئی۔ وہ دے بچوں ذمہ داری ویکھنی ہے کہ نبی دی کی ہے تے امت دی کی ہے، یعنی اللہ کسے تے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، امت تے نبی دی ذمہ داری۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، نوح سے کہا کہ کشتی بنا، بے عیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، ہم دیکھ رہے ہیں کشتی کو تو بنا، یہ بنانا تیرا کام ہے، بابا ہے نا، اور ہم تجھے وہی کرتے رہیں گے۔ پھٹا بھی اپنی مرضی نال تو نہیں لانا، کن بھی اپنی مرضی نال نہیں لانا، وہ دی لمبائی چ ساڑی مرضی ہوئے گی، وہ دی چوڑائی چ بھی ساڑی وحی دے مطابق ہوئے گی، وہ دی اونچائی بھی ساڑی وحی دے مطابق ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا۔ کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نبی والی تو نہیں لانی چاہیے۔ امت کشتی بنائی نہیں، کسے بندے کشتی نہیں بنائی، کشتی صرف نوح بنائی، وہ بن دی ہے وہی نہ، باقی کسی تے وہی نہیں ہوتی تو کشتی کیوں بنائے گا؟ یہ مطلب بنانے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے اور، باقیوں نے کشتی نو تسلیم کرنا ہے، امت نے صرف سوار ہونا ہے۔ بنانے چ امت دا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی بندہ ثابت قبلہ نہیں کر سکتا، جیڑی شاید وہی نال بندی ہوئے وہی نال، او دے چ بندیاں دے مشورے دی ضرورت نہیں، او دے چ عوام دے مشورے دی ضرورت نہیں کہ رات نو حضرت نوح نے بندے کٹھے کیتے ہون کہ کی صلاح کریے، کڈی لمبی بنانی ہے، کڈی اونچی بنانی ہے، کڈی چوڑی بنانی ہے، نہیں، نوح بندوں سے نہیں پوچھتا، اپنے رب سے پوچھتا ہے۔ یہ دا مطلب پہلی مثال مکمل ہو گئی۔ امت کشتی بنائے گی نہیں، اس کا فرض ہے صرف اس میں سوار ہو جائے۔ بنائے گا کون؟ نبی۔ شکریہ۔ بنائے گا کون؟ ایک باری پھر بولو جی، کشتی کنے بنائی ہے؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کشتی بنائے، امت دا کام میں او دے نال تعامل کرے تو دے وچ سوار ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہو سکا وہ غرق ہو گیا۔ ہاتھوں کے یہ جب نوح کے علاوہ امت میں کوئی کشتی نہیں بنا سکتا تو محمد کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے پکھا نہیں چاہیے، میں نے پکھا نہیں چاہیے ادھر لا۔ شکریہ قبلہ۔ کشتی کون بنائے گا؟ نبی۔ اہل بیت کون دسے گا؟ نبی۔ ادھر لاؤ، میں نے تو نہیں چاہیے، میں نے نہیں چاہیے، برکے اڑ دینے، برکے اڑ دینے قرآن پاک دے، میں نے پکھا نہیں چاہیے۔ تو جو ہے جنا، یہ دا مطلب ہے کشتی بنانا امت دا کم نہیں، وہ نبی دا کم نہیں۔ آج دی تقریر میری یہ کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ آج دی یہ نہیں تقریر ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ یہ دا مطلب ہے کشتی بنانا پیغمبر دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے۔ یہ جنہیں نہیں سوار ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ آکھیا سی کہ غرق کر چھڑ سارے، ایک بھی نہ چھڑ، میں نے سمجھ آ گئی انہاں تیرا اسلام تیری توحید نو قبول نہیں کرنا۔ وہ حضرت نوح نو اگر ترس آیا نا جی، ترس تے بیٹے تے آیا، بیٹے تے آیا ہے کہ میرا بیٹا اگر غرق ہو گیا تو میری نسل بدنام ہو جائے۔
تواڈے علاقے چ بیٹا نسل نہیں ہوندا؟ اس علاقے چ بیٹا نسل ہوندا کہ یار نسل ہوندا؟ بیٹا نسل ہوندا ہے۔ یہ جی سفارش حضرت نوح نے کیتی ہے وہ نبی دا یار سی کہ بیٹا سی؟ نبی نے یار دی سفارش کی تھی بیٹے دی، اے قرآن ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ، تو حضرت نوح نے آواز دی ربہ اپنے رب کی طرف، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے، تو مہربانی کر 950 سال تیرے واسطے پتھر کھاتے نے تو پہلا تینوں کام آکھے۔ سبحان اللہ۔ کسے زمیندار دا مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے نا، مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے تو او لوگاں نوں آندا کو کم پہ آچاؤ دیال تو میں نوں دسیا جی میں وہ دے کم آؤنا۔ جن نے مہینہ خدمت کیتی ہوئے نا وہ آندا میں وہ دے کم آؤنا کو کم ہویا تو میں نوں دسیا جی 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سڑنا پہلا کم حضرت نوح نے آکھیا ہے یا میرا منڈا بچائیں کس حتی، میرا منڈا بچا لے، میرا بیٹا بھی ہے تو میری اہل بھی ہے۔ اے قرآن ہے فوراً خالق دی آواز ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے اہل نہیں ہو سکتا۔ لیس من اہلک، لیس من، پھر اپنے لیس من اہلک، یہ تیرے اہل، یہ تیرے اہل۔ پاکستان اہل تے نا اہل دی بحث زیادہ کرن دی لوڑ نہیں، اتھے جڑا نا اہل ہو چکا ہے وہ بھی اتھے ہی ہے تے جڑا نا اہل ہون دے قریب ہے وہ بھی اتھے ہی۔ بسم اللہ۔ نا اہل کی نو اندر 5 سال واسطے اگر کوئی بندہ نا اہل ہوتا ہے عدالت نا اہل کر دی، شکریہ، وہ اپیل کردہ تے دوسری عدالت انہوں اہل قرار دیں دی، یہ دا مطلب ہے اتھے بندہ اہل بھی ہو جاندہ ہے، کسے ویلے نا اہل بھی ہو جاندہ ہے، تے نا اہل پھر کسے ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ پہلا بندہ اہل ہوندہ ہے پھر نا اہل ہو جاندہ ہے تے پھر کسے ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ ایک تو ہم دسا آڑیاں اہل تے نا اہل دیاں واریاں نے نا، اے بندیاں دیاں عدالتاں چوندیاں نے، جنہوں اللہ نا اہل کرے نا انہوں نبی بھی اہل قرار نہیں۔ شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں۔ یہ مطلب نکلیا کہ حضرت نوح دا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں، جڑا اہل نہ روے انہوں کی آندے ہو نا اہل، بس ایک باری پھر رکھنا کی آندے ہو جی نا اہل۔ ہون پتہ لگ گئی کشتی میں سوار نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے، ہمسایوں کا کیا بنے گا؟ وہ یار نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا، شکریہ کہ بنا نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا، اور اللہ پاک نے اتنی سختی نہ گل کیتی ہے، حضرت نوح نہ گل کیتی ہے، حضرت نوح نہ گل کیتی، سمجھ آیا لوگاں نو ہے اللہ نوح تے غصہ نہیں ہویا۔ حضرت نوح نو اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح وہ باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ تسی میرے منہ نو پابند ہو، نوح حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا۔ اے قرآن ہے حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے اللہ میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں، ایک مہربانی کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، میں نو معاف کر دے میرے تے رحم کر، اکم من الخاسرین، اگر تو رحم نہ کرے گا اور معافی نہ دے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ دو گلہ لکھیں جی تغفر لی میں نو بخش دے وترحمنی کہ میرے تے رحم کر دے، میں ایڈے پیڑے دی سفارش کیوں کی تھی؟ میرے تے رحم کر، وہ منڈا چھڑان گئے اپنی جان چھڑا کے واپس، میں پیانا منڈا چھڑان گئے اپنی مر کے جان چھڑائی ہے، احکم الحاکمین تو ہے، رحم کر تے بخش دے، اگوں میں ہو جی دی سفارش نہیں کرتا، رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے مسیح تے کھلو کے دس اے ایڈا پرانا واقعہ اللہ ساڑھے سامنے کیوں رکھے ہے؟ کمال ہے یار، نہ تیری تراویہ واسطے قرآن اترے ہے تے نہ میری تقریر واسطے قرآن اترے ہے۔ میں کہ اللہ چلو منڈا پیڑا نکلی پیا سی
ایڈا اشتہار کٹن دی کیڑی لوڑ سی؟ تے سارے جہنم دا چھڑیا وہ سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا۔ ادوں دی گل دبی سی، دبی رہندی، دبی رہندی۔ اللہ فرماتا میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، کشتی چھوڑنے والوں پہ پردہ نہیں۔ کمال آباد رہو جا جڑے جان دے نہ اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے۔ میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی؟ اللہ فرمائے گا میں جاننا ہونا بندیاں نو جنہاں 15ویں صدی اچ یزید دی بھی وکالت کرن دی کوشش کرنی ہے تے ممبرات بہ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا آگر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمایا کشتی چھڑ گئے ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچا۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ جڑا کشتی تو دور ہو جائے، کشتی تو دور ہو جائے، نبی دا نہیں بچتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنے۔ یہ دا مطلب ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام۔ پہلی مثال مکمل، دوجی مثال دینے ہیں اس سورہ مبارکہ حج۔ 4 مثالہ یاد رکھنا، اس تو بعد پھر مجلس شروع کرنے۔ دوسری مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ حج۔ خالق کائنات نے سورہ حج ارشاد، لو جی بسم اللہ، جزاک اللہ مولا پاک توڑے رزق خیر چ اضافہ فرمائے۔ سورہ مبارکہ جی حج، خالق کائنات نے ایک نبی دی مثال دیتی، ان دا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے نوح دی مثال دیتی ہے حضرت ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ کا نشان دے دیا، ایک جگہ مقرر ہم نے کر دی، اور ابراہیم سے کہہ دیا مکان البیتی، یہ مکان تو بنائے گا، یہ مکان تو بنائے گا، یہ میرا بیت ہے، میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکے دار نہیں سن، یہ لوگ کہتے مکان بناتے پھرتے سن۔ اللہ فرماتا تو بنانا ہے، ان لا تشرک بی شیئا، اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا ہے۔ ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے، نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک، نہ متولی بن سکتا مشرک۔ ایس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے، کئی باری تعمیر ہوا ہے، ایس ویلے متولی موجود نے اتھے مکے، مکے متولی یارہ موجود نے، ایک خاص خاندان آ رہا ہے، انہاں کو کعبے دی چابی ہوندی۔ آج تو جانتے ہیں نا بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دینا، چابی نہ تالا کھول لیں دیں، اندر لے جاندے۔ میں تو نہیں گیا، تو ہر جگہ گیا ہوئے تو پتہ نہیں، سامنے کو جان دینا، وہ تو بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں، کوئی اللہ والے جانتے ہیں۔ مشرف صاحب بھی گئے سن، بیر پٹو صاحب گئیاں سن، نواز شریف خاندان تے بندے کئی باری گئے ہیں، عمران خان صاحب شاید گئے سن، بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے، اللہ دے ولی۔ اسی گناہگار تے دعائیوں پھر گئے ہونے ہیں، اسی شکر کرنے سانو کو پھرن دیندہ ہے، اندر سانو کیڑا کھڑتا ہے۔ وہ ایک بندے کو چابی ہے، وہ ایک بندے کو یار چابی ہے، وہ متولی ہے کعبہ۔ میرا دل کرتا ہے اتھوں کسے بڑے مولوی نو کرنا، انہوں اکھاں ایک بار جا کے جیدے بوجھ چابی ہے نا کعبے دی، انہوں پوچھ کے پائے جی تسی مسلمان ہو؟ میرا خیال ہے گھر تو ہر تک پہنچ گئی ہے، میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا، روے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گئے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا، بوجھ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پہ کرنا ہے، کفر دا شک پہ کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدے بوجھ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندہ۔ رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے، کعبے دی چابی کسے بوجھے؟ مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب ایسی۔ اللہ فرمایا
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، قائمین کا لفظ بھی موجود ہے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے۔ ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا۔ اور یارا مسیح تے کھلو کے دسو ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی۔ ہون پتہ لگا علی کے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں بڑھے تھی؟ بیت اسار حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم گئے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا۔ بندوں پہ حکمران بنایا، کعبے کا نگران بنایا۔ بندوں پر حکمران بنایا، کعبے پر نگران بنایا۔ جدے بی بی دی شوہر بوجھ چابی ہوئے انہوں وکھرے پاس جان دی تلوڑی نہیں سی۔ اگر کعبے چی جانا سی بی بی نے تو کروں چابی لے انہیں، اور یارہ چابی انہیں کول سی بی بی چابی نہیں لے آندی۔ پرلی گوٹ سے داخل ہوئے رکنے یمانی جتھے نشان لگا یا جتھو داخل بی بی ہوئی۔ میں حیران ہوں بی بی چابی تو اٹھے کارے تو انہوں کی روڑے پرلے پسے ہوں۔ وہ جدوں یہ جان لگے نا باری باری سیاستدان تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر۔ ہون میں نو صاحب لگا ہے کہ چابی لا کے تے بڑے بڑے ٹر گئے تے بڑیاں بڑیاں ٹر گئی ہیں۔ یارہ چابی لا کے بڑے لوگ ٹر گئے مرد و زن۔ میرا خیال ہے اللہ نے تاں فرمایا سی علی دی ماں دروازے رانا ہی دروازے راتے کہیں آ جانے۔ جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے، جدہ سعودی عرب نہ تعلق ہوندہ ہے وہ چابی لو آ کے اندر بڑھ جاندہ ہے۔ وکھرا دروازہ بنانا ہے دردی ماں اتھوں داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا۔ کعبہ کنے بنائے جی؟ شکریہ دوسری مثال جلدی۔ کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے مدد کی تیسی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے چنیوٹ الحمدللہ۔ تو اسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں بنایا ہے وہ بھی علیہ السلام تے جنہیں مدد کی تھی وہ بھی علیہ السلام۔ شاباش مولوی تیرے تے جڑا ویچ آیا اور رضی اللہ ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ بنان واڑے دووے باپ بیٹا علیہ السلام اور اللہ فرماندہ ہے بناؤ۔ میں کہا اللہ ایک ہی دا کام ہے، فرمایا نبی دا کام ہے، نبی بنائے گا۔ تو بندہ دا کی کام ہے؟ اہلو جی اللہ فرماندہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو۔ حج کی کرو وہ بھی لکھے ہیں۔ اللہ فرماندہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے، دل صاف کرنا امت کا کام۔ اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ دو مثالیں ہوں گی۔ جس کا کام اسی کو ساجے وہ کیا بات۔ آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا، گوگل کھولو، گوگل چی لائبریری، گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے، لکھ لو، لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا۔ کئی واقعات ہوں گے، ایک میں سنا دینا میں پڑھے۔ وہ کدوں نکلیے گھر جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک نائی سی تے بادشاہ دی حجامت کردہ سی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز۔ وہ میں کدی کنہ چو وال کٹ کدی نک چو کٹ کدی ادھر خط کر کدی پچھوں کٹا میں کرانا بادشاہ نے۔ وہ 2 گھنٹے روز رہندا سی تو ایک دن بادشاہ نو ہندا ہے کہ بادشاہ سلامت
میں جو 2-2 گھنٹے تھوڑے کول گزارنا تسی تے 5 منٹ کسی ٹائم نہیں دیندے تے مینوں وزیر ہی رکھ لو نالے حجامتاں ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے بکری تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ بادشاہ سیاح سی اس اکٹھی انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سی قریب اتھے ایک جہاز لگ گیا تے بادشاہ نے آکھا میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جڑا لگا کتھوں ہے وہ جامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آکھاں گا جی فلانے ملک چو ہے اس نے کہا چلا کتھے ہے اس نے کہا میں پھر پوچھ گیا وہ پھر گیا پھر پوچھ گیا تو اس نے کہا جی فلاں ملک جس جان بادشاہ کا وہ کی لدیا اس نے کہا میں پتہ کر کے وہ پھر گیا کہنے لگا کچھ بندے نے کچھ مال ہے کچھ جانور ہے انہوں نے کہا مال کی ہے اس نے کہا میں پتہ کر کے وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا اے بھی جنس بچے اے بھی جنس بچے اے بھی جنس بچے بیچنا چاہتے ہیں یا آگے کتے جانا چاہتے ہیں اس نے کہا میں پوچھ کے وہ 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے اس نے کہا پتہ کر کے آ ایڈا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے وہ کیسا جہاز ہے وہ متعلق کچھ پتہ ہی اس نے کہا میں سارا پتہ کر لیا یہ 220 بندے سوار نے اینے گھوڑے نے اینا بچ مال ہے اتھوں لیاندہ نے ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے ساڑھے ساحل سمندر تے رکے نے اتھوں جا کے اگے جانا نے انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے کیونکہ ساڑھے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں وہ ساکیا ویکھے اینو آندے نہیں وزیر میں جاننا تے ہونا میں جاننا تے ہونا وہ ساکیا جی منو حکم کرو کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں نے اتھوں ایک گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے اللہ دیا بندیا کام کرنا رہا تے مزدوری کرنا رہا تے بادشاہ دا وزیر نہیں ہو سکتا تو محمد دا وزیر سوچے گا سبحان اللہ آباد رہی اللہ انہیں کام دیندہ جنہیں کو جھوٹا ہوئے یہ دا مطلب ہے کعبہ کنے بنایا نبی نے نبی دا کام میں کعبہ بنانا امت دا کام میں طواف کر کے دلہ دے محل صاف کرنا 2 مثالہ ہو گئی ہیں تیسری بھی دئیے جی تیسری مثال میں نے ایدی تفسیر کرانا ہر ایک دی تے بکری بکری مجلس ایک نوح علیہ السلام تے ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں میں ایدے بچی مکانا چاہنا اگلی آیت مجیدہ جی میرے زیر نظر جڑیے وہ سورہ مبارکہ انبیاء دی اے میرے سامنے خار کے کائنات نے ایسے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ ابراہیم نے قوم کے جاتے ہی سارے بت توڑ دیے آؤ جی علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن ایک کسے امتی توڑے نے کہ نبی توڑے امتی ہے سن منن والے ہے سن امت رسول ہے سی مگر بت توڑنا حکم امت نو نہیں دیتا بت توڑے گا نبی بت شکن ہونا کسے امتی تا ضروری نہیں ساڑھے کو بت کوئی نہیں ہندوستان چ بت ہے نے اتھے مسلمان بھی ہے نے وہ سنت ابراہیمی تے باہر پیو بنا لیں دنے یار سنت ابراہیمی ہے کئی بندے نو حضرت ابراہیم دے متعلق نہیں پتہ ہے کہ جڑا سال بعد مفت چھوٹا گوشت کھوائے انہوں نے ابراہیم آندے اجرے کوٹھیاں تے لائے سیخ کباب کوٹھیاں تے بے کے پکے چلتے ہوندے نے ایک ہی ہے جی سنت ابراہیمی ستویں تھا گاں چ رل کے دبڑا رکھیا ہوندا ہے سنت ابراہیمی گوشت تقسیم کرنا گوشت بنڈنا کھان کتھے دینی ہے اوجری کنو دینی ہے پھپھرا کنو دینے چاپ کیڑے کھانے کی رکھنی ہے اگلی گوڈی کتھے رکھنی ہے گوانڈیاں نو سینہ کٹ کے دینے ساریاں سنتاں تینو یاد نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے بت توڑنا ابراہیم دی سنت ہے بھائی کیا بات ہے نوجوان بت اوتھے ہندوستان چ بت پہنے اوتھے ہی پہنے کسے مسلمان دی جرت نہیں توڑے جڑے گاں دا گوشت نہیں کھا سکتے بت توڑ سکتے اللہ فرماندہ ہے ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے جتنے کہ قابل وہ بندہ نہیں ہوتا بت توڑنا امت کا کام نہیں نبی کا کام ہے امت بت شکن نہیں ہوتی ہاتھی بت شکن ہوتا ہے
دسو پکی، جس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار بت کو سجدہ کر لیا ہے نا، اللہ اسے حکم ہی نہیں دیتا کہ بت کو توڑ۔ بت امت توڑنے کہ نبی؟ نبی امت کا کام ہے صرف بت پرستی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم توڑے نے، پھر یا اونے توڑے نے، کیا بات ہے، یا میرے پیر نے توڑے نے۔ ہاں فرق ہے وے، اللہ کیسی توڑ۔ حضرت ابراہیم آکھیا میں توڑنا تسی فکر نہ کرو، میں پن چھڑاں گا سارے، اب بندے تو ذرا آگے پیچھے ہونے۔ اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہ سارے میلے ٹر گئے، انہاں اندروں کنڈی ماری تو سارے پن چھڑے۔ جڑا اندر وڑ کے کنڈی مار کے پنے انہوں ابراہیم آندن ہے، جنہوں محمد آکھے نائی تھے کرو کے پن۔ سبحان اللہ، انہوں حیدر قرار آندن ہے۔ ایک مطلب ہے بت تڑوا کے اللہ نے بتایا توڑنے والے اور ہوتے ہیں، نہ پوجنے والے اور ہوتے ہیں۔ جدو ابراہیم دا جوڑ نہیں پہلا بتا، تینو علی جیسے بندے کی تھوڑا بجائے۔ پہلی مثال کی سی، کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام، کعبہ بنانا نبی دا کام ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام ہے، بت توڑنا صدقے صدقے نبی دا کام ہے، اور بت نہ پوچھنا اے امت دا کام۔ چوتھی مثال تو بعد پھر میں شروع کرنی۔ یہ چوتھی مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک، فرعون کی طرف موسیٰ یا تو جائے گا یا ہارون جائے گا۔ یہ دووے برا موسیٰ نے جاؤ، ادھے نال جا کے گل کرو، ادھے نال جانا قوم دا کم نہیں۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ انہاں دعا پراوا فرمایا انہو طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا، انہیں بغاوت کر دیتی ہے، دووے جاؤ بس، موسیٰ تو جانے تے ایک تیرے برا ہارون نے جانے، فرعون کی طرف خروج کر کے جانا اللہ کے حکم سے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، فرعون کی اطاعت نہ کرنا یہ امت کا کام نہیں۔ ایک آیت اور پڑھ، اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ امت کا کام یہ نہیں کہ جا کے وہ فرعون کا مقابلہ کریں، امت کا کام یہ ہے کہ جو فرعون کے مقابلے میں نکلیں ان کی پیروی کریں، صدقہ جاواں ان کی پیروی کریں۔ ایک کنے پر آسان دو، اللہ بچوں ایک دی پیروی نہ آکھی ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ اللہ فرمایا لفظ نے دونوں کی پیروی، دونوں کی پیروی دعا دی کرنی ہے۔ میں نے قیامت تک کوئی بندہ بکھا چھڑے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ منگل بدھ نو موسیٰ دی پیروی کرنی تے جمعرات جمعہ نو ہارون دی پیروی کرنی، یا کیا ہوئے پہلے ٹائم موسیٰ دی پیروی کرنی، پچھلے ٹائم ہارون دی پیروی کرنی، یا انج کرو 12 تو لے کے 1 بجے تک سبحان اللہ موسیٰ دی پیروی کرنی ہے، تو 4 تو لے کے 5 تک ہارون دی پیروی کرنی ہے، نہیں بلا فصل پیروی کرنی ہے۔ کمال ہے بھائی کمال ہے۔ ہارون تو نکل موسیٰ دے مقابلے، ہارون دے مقابلے فرعون دے مقابلے تھے، ہارون تو ہی نکل او دے فرعون دے مقابلے تھے۔ دعا پر آمدہ اتباع کرنا اے امت دا کام ہے، فرعون نہ ٹکرانا اے تہاڈا کام ہے۔ نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی اطاعت واجب ہے، محمد کے بعد علی کی اطاعت واجب۔ 4 مثالیں ہو گئی، میں نہ پہلی مثال تو لگی یاد کرو تھوڑی، کشتی بنانا صدقے صدقے نبی دا کام۔ میں ٹیچر رہا جے، میں کدی ہوم ورک نہیں دیتا، میں اتھے یاد کرا چھڑتا، جتھے پڑھاندہ سا اتھے یاد کرا چھڑتا، انہیں یاد ہو چلا۔ پہلی میں مثال دیتی ہے کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا جس کا کام
کعبہ بنانا نبی دا کم ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کم، شکری بت توڑنا نبی دا کم ہے تے نبی دی پیروی کرنا امت دا کم، فرعون وال جانا نبیاں دا کم ہے، انہاں دوہاں دی اطاعت کرنا امت دا کم ہے۔ کدی سوچی ہاں کلا بہ کے یہ صرف موسیٰ اور صرف ہارون ہی اینے بندے سن، اینے نو کنہ کو لمحہ کرا، اینے بندے سن تے او دے مقابلے تے صرف ایک کیوں نکلے نے؟ ہون سوچ اینے بندے سن یزید دے خلاف حسین کیوں نکلے؟ جس کا کام ایک معلومات بچے اضافہ کر لیں، قرآن حکیم دی ایک صورت ایسی ہے جدے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی، قرآن دی ہر صورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ایک صورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں، وہ دا نا سورت توبہ توبہ کی صورت دا نا سارے بولے صورت دا نا کی چلو انج تے زندگی چی موقع نہیں سی ملیا توبہ کرن دا، صورت دا نا کی ہے ایک باری پھر رکھو یار صورت دا نا کی ہے، یہ دی پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ فرماتا ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول کافروں پر۔ جس آیت وچ جس صورت وچ تبرہ شروع ہوا ہے اتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے جدو اسی بیزار ہونے ہیں نہ رحمان رہنے ہیں نہ رحیم رہنے، صدقے جانا جدے تو اسی بیزار ہو جائے چار کو بندے سوندے نے باری باری صلوات پڑھو ایک بار، دو تے باقاعدہ سوندے نے تے دو معجزاتی طور تے پہ سوندے نے، انہیں تو میں زیادہ حیران ہاں، وہ ستے بھی نے تے داد بھی پہ دیندے۔ جاگ کے سنو میرے تو اذان ہے اور میں نے پتہ ہے میں کتنا پڑھنا جی سوا ہو گیا نے 35 منٹ تک ٹھیک ہے، اب 15 منٹ رہ گئے وہ میں پھر وہ امام حسن عسکری تک آنا پہ ہوڑی ہوڑی آنا پہ جی تو آیت آئی ہے نا سورہ توبہ دی پہلی آیت، وہ چار گلاں اللہ نے جبریل آ کے دسیاں کہ حج دے موقع تے مشرکاں نال کر دیو، وہ چار گلاں کی سن کہ مشرکوں جنت میں اسلام نہ قبول کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا، ایک دوسری گل آج کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا، دو آج کے بعد ننگے ہو کے طواف نہیں کیا جائے گا، چوتھی گل جو پیغمبر سے معاہدے کافروں کے ہیں وہ اس تاریخ تک رہیں گے جو تاریخ درج ہے، اس تاریخ تک میرا نبی پابند ہے، بعد میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ایک کتنا گلنا کرنی ہے سر کافرانہ مشرکانہ کتھے کرنی ہے سر اور یارہ حج دے موقع تے کرنی ہے سر، اللہ فرمایا ایک چارے گلنا کر دے۔ ایک صحابی سن جدے امیر حج بن کے ایک کافرہ لے کے پہلے پہنچ گیا سن، جنوں کوئی ضرورت پئی نا ایتھوں میں ٹراں گا نا جدوں پڑھ کے انہوں نے نام پوچھ لیا جی ہوں تو نہیں میں دسا میں نہیں دسا ہوں دس دینا جڑا پوچھے گا ہوں دس دیں میں بیانا جڑا پوچھے گا صحابی سن انہوں نے پہلے بھیجیا سی نبی نے کچھ چند بندے دے کے امیر حج بنا کے بندے آنکھیا بھئی یا رسول اللہ یہ حکم آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اونٹ تے بھیجو یہ چارے احکامات انہوں دے ہوئے وہی سنا دیں وہ جو اگے ہی ہوتے ہیں وہی سنا دیں یہ جبریل آ گیا پہلے شیعہ تفسیر پڑھا گا پھر اہل سنت دی تفسیر پڑھا گا تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ پاویں مٹھے اپنے آپ نو آکھ لو تے پاویں اہل سنت نو آکھ تہاڈی مرضی ہے مٹھے مدنی دا مہینہ ہے سارے مٹھے ہو کے سن لو سبحان اللہ اے ادھر سوندے نے تے او ادھر سوندے انہاں مجلس دا پہار ساوا رکھے صلوات پڑھو ایک باری جیڑا ایڈی گرمی چ سو جائے او دے لو گرڈ بھی اڑ جائے تو انہوں کی فرق
توبہ تھوڑی مجلس آن واسطے مینوں ذرا زیادہ جلدی اٹھنا پیا، ورنہ اتنے 11 سوا 11 آنا تھوڑا جہا، میں تمہیں پہلی مجلس 12-1 بجے پڑھنا، آج ذرا تکلیف کرنی پئی ہے، تو ویسے میں بھی جاگنا مجلس نہیں سونا، گڈی میں جا کے سو جاؤں گا، مہربانی کرو میں چھڈن لگا۔ شیعہ مفسر پہلے پڑھنا، وہ فرماندے جبریل آ کے آکھیا، اللہ پہ فرماندے انتا اور رجل من کا، یہ جو آج والی تبلیغ ہے نا، یا تو کر یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہے۔ صدقہ جاؤں جس کا کام اسی کو ساجے، یہ شیعہ مفسر ہے۔ ہن سید ابو العلا مودودی انہوں دی تحریر پڑھنا، انہوں نے سواد لکھے ہے وہ بھی سنو۔ وہ فرماتے 9 ہجری کو جب ایک صحابی لے کے حج پر قافلہ روانہ ہو چکے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے انہی کو بھیج دیجئے، انہی کو، انہی دا میں نو پتا جے، میرے کو انہیں پوچھ لیا جے، انہی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر سنا دے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم جیتے چنیوٹ اہم دا بھی ترجمہ کرنا پیا تو میں نے تکلیف ہو گئی۔ اس اہم اعلان، اہم معاملے کا اعلان النبی فرمایا یا میری طرف سے ہوگا یا میرے کسی گھر کے بندے کی طرف سے۔ بھائی کیا بات ہے، اس اہم معاملے کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے یا خود کر یا تیرے گھر آکو، سارے گھر تیرے گھر کا کوئی بندہ کرے۔ پھر تو انہوں پتہ ہے عزیز داری تے پیغمبر دی بہت سی۔ چلو ایک شادی ہوئے تے رشتہ دار نہیں مکدے، تے جدیاں 11 ہونے گھر دے بڑے جے بندے سن، سارے عزیزہ پوچھیا یا رسول اللہ پھر وہ اہم اعلان تیرے گھر کا کون بندہ کرے گا؟ فرمایا علی بن ابی طالب، جس کا کام اسی کو ساجے۔ 4 حکم ہیں، اسے نا کسی نے کہا انہیں واپس بلا لیا، کسی نے کہا علی کو دے کے بھیجا، اور جو اللہ کے 4 حکم علی کے بغیر کسی کو نہیں دیتا، وہ سارا دین کسی غیر رحم کے حوالے کا۔ جس کا کام ہوں امام حسن عسکری تک آ گیا، میں منٹ بھی یہ نہیں رہ گئے، میرے کو زیادہ تو زیادہ 14 منٹ، ویسے 14 بتھیرے ہوندے نے جب بندے دا پتر کو بندہ۔ قرآن دے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھ دیتی امام حسن عسکری دے دور، جس کا کام صدقے جاؤ، اس کتاب لکھی کہ قرآن چ اختلاف ہے، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے۔ انہیں آیتاں ٹکراؤ والیاں جوڑ کے اپنے دل نہ کتاب چھاپ دیتی۔ یہ بڑا خطرناک کام سی قرآن دے خلاف۔ قرآن میرے ہاتھ چے، جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا وہ میرا 11واں امام۔ کمال ہے یار، جی میں مکہ مدینہ تے بصرہ تے کوفہ بچوں تکلیف شبیر نو ہوئی سی نا یزید دی، میرے مولا نو تکلیف ہونی سی نا، جس کا کام چلو اے امام کوٹ چون لگ پوے اللہ نہ کرے، انہوں آ کے اہل حدیثاں ٹھیک کرنا، اور شبیہ زلجنہ بیمار ہو جائے تے دیوبندیاں نو دے ہونا دا علاج کرا لے ہوں نہیں، جس کا کام قرآن دے خلاف کتاب لکھی گئی، نہ اس دور دے مسلمانوں دے خلیفے نو کوئی پرواہ سی تے نہ مسلمانوں نو کوئی پرواہ سی، جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اے میرا موضوع سی۔ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تے نہ چکاندا ہے، جنہوں بوجھ لگا پہاڑ لگا انہیں وہ شاگرد نو بلا لیا جنہیں کتاب لکھی، میرے مولا انہوں بٹھایا سامنے تے میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن دے خلاف؟ ہو سکے جی لکھی کی لکھیا سو؟ وہ آندا اللہ ایتھے آندا ایتھے آندا۔ میرے امام فرماتے ہیں جی میں تینوں میں گل سنانا ایویں جا کے اپنے استاد نال کریں گا؟ شکریہ شکریہ کہنے لگا جی کراں گا۔ میرے مولا انہوں فرماتے انہوں پوچھی ایک کلام کدھا ہے؟ سوال سنو یار 2-3 سوال، ایک کلام کدھا ہے؟ وہ آکھے گا اللہ کا۔
انہوں پوچھی تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، جبکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ کلام کے اندر کیا ہے۔ کوئی بچہ بیٹھا نا میٹرک ایف اے بی علامہ اقبال تک شعر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ہے صدقے جائیں۔ لو جی میرا خیال ہے کہ سردار صاحب ہی کافی ہیں، کوئی بھی نہیں بولا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انہوں اہل سنت آندے نے کہ علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا کہ سامنے آ میں تینوں سجدہ کروں، شیعہ آندے نہیں اللہ سامنے نہیں ہوگا، اس امام مہدی نو آکھیا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کیونکہ مجازن بھی اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا، مجازن مہدی ہی سامنے آئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے ان شیعہ آندے نے انہاں امام مہدی نو آکھیا تے سنی آندے نے اللہ نو آکھیا۔ ہن اصلی گل حشر والے دن پتہ لگے گا جدو علامہ اقبال متھے لگے گا۔ بھئی علامہ اقبال ہی جانتا ہے کہ اس اللہ دے متعلق آکھیا ایڈی اچھی میں مثال دیتی ہے، یا امام مہدی دے متعلق آکھیا، کیونکہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر، کیونکہ کلام انہیں لکھیا ہے وہ دا مطلب کی وہ جانتا۔ میرے امام فرمایا اپنے استاد نے آکھے کلام اللہ دا ہے، تینوں کہ میں پتہ لگ گئے کہ ایتھے اللہ ہے صدقے جانا، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، تینوں اللہ فزیکلی ملتا ہے یا خواب وچ ملتا ہے؟ وہ تینوں آکھے گا نہ میرے خواب وچ اللہ ہوتا ہے تو نہ مینوں فزیکلی ملتا ہے۔ انہوں آکھی پھر ممی ایک کتاب لکھن لگا، اے میں ٹولی مارنے نا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ممی ایک کتاب لکھ دیاں گا، میرے لو ویکھ کے کور لکھ دے گا، وہ دے لو ویکھ کے کور لکھ دے گا، 15-20 کتاباں ہو جائیں گیاں، تہاڈی کتاب نوں کیڑا پوچھے گا؟ اس ساری گل میرے امام عسکری علیہ السلام کو سکھ کے تے وہ ٹر گیا اپنے استاد کو، جا کے بہ گیا جی، کہنے لگا استاد جی میں آج گل کرنا ہے، انہیں کر اس نے کہا یہ جڑا تسی آندے ہو ایتھے اللہ اے آکھیا تے ایتھے اللہ اے آکھیا ہے، ایک گل درس والی سی جڑی میں مجلس پہ کر مدرس سناندے نے وہ پڑھاندے نے تے میں ایتھے پہ کرنا وہ امام دے دین واسطے فضائل علی تے بندے 1 منٹ لگتا ہے نعرے بجتے ہیں، وفائے عباس صبر حسین، یہ سارے عمومی موضوع نے، جڑے امام دا دن ہوئے وہ دے مطابق بھی کوئی تو گل کرنی چاہیے۔ میرے امام دی گل لے کے ٹر گیا استاد کو تے کہنے لگا استاد جی اے تسی آندے ہو اللہ ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، سانوں تو ہن تک الف لام میم دا پتہ نہیں لگا، کاف یا عین صاد دا پتہ نہیں لگا ہو کی ہے، تو انہوں اللہ آپ ملتا کہ خواب وچ ملتا؟ ہو سکا میں نہ ملتا خواب وچ تے نہ فزیکلی ملتا، تو ہو سکا جی میں توں کولوں جوڑ جوڑ کے لکھ چھڑیا اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ممی ایک لکھ دیاں گا اپنے کولوں ہی آکھنا ہے نا، ایک اور لکھ دے گا، ایک اور لکھ دے، تیری کتاب دی کی ویلیو رہے گی؟ وہ دا رنگ سرد ہو گیا، میرے سامنے کھلا قرآن ہے میں انجے ہی پڑھیا ہے، وہ ویکھ کے کہنے لگا تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ صدقہ جاواں محنت دا مل بہ گئی، جس کا کام اسی کو ساجے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ شاگرد نے حساب لایا کہ گل میرے کو پاری ہے، وہ اپنے تے پا گیا، جیڑے ذاکر دا قصیدہ لگ جائے لکھیا اس آپ نام ہی ہوئے، اس کدی شاعر دا نام نہیں دسے، وہ آندھا تو میں مور والا قصیدہ سنان لگا اور ہے، کئی آندھے نے میں نو مسلے تے عطا ہوئے ہیں، اس مسلے تے بہ کے کسی دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لیا، مسلے تے عطا ہو گیا۔ اصل چیز خان صاحب یہ بھی بڑی مشکل شاعران دا نام دس دیں، کیونکہ انہوں داد ملتی ہے نا جدو تے جے دچھن او دا شعر تے بندے آکھن گے انہوں داد تے انہوں گا دی، انہیں حساب لایا کہ داد جانی ہے ادھر جدھر گل آئی ہے، اس کھبی لت سجی لت رکھی تے ویکھ کے آندا ہے اے استاد جی ہمیں بیٹھے میرے ذہن وچ واہ واہ سبحان لو جی باہر والے دوست بھی شامل ہو گئے، آخری دوستان کا نعرہ بھی آ گیا، کیا آکھن لگا میرے بیٹھے ذہن چاہیے اس جتی پھڑ لئی تے تون تے دوجا ہاتھ رکھ لے، ہو سکے استاد جی تانوں ہویا کی ہے، ہو سکے کمینیاں اے جیڑی گل تیرے استاد دے ذہن وچ نہیں آئی تیرے جیسے نہ ہے آباد رہو جی، تیرے
سچ بتا تجھے کس نے کہا ہے؟ ہو سکے رب کعبہ کی قسم مجھے شیعوں کے 11ویں امام حسن عسکری نے یہ بات کہی ہے، عزیزوں نے سارا مسودہ ضائع کر کے اعلان کیتا، لوگوں اس قرآن کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا جب تک اس کے وارث موجود ہیں۔ 5 منٹ باقی نے، اذان ہے، کل بھی یہ وارث کوئی موجود سی، آج بھی کوئی وارث موجود ہے۔ اس قرآن دی حقیقت نو بچاندیاں بچاندیاں علی دے پتر بھی رڑ گئے نے، مولا علی دیاں بیٹیاں بھی۔ میرے عزیزو جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو، جڑے شیعہ دوست اپنے آپ کو تکلیف تساں اننے مہینے رکھے، تساں ننگی پیری میں سفر کیتا، 20 سفر نو ننگی پیری بیبیاں، ننگے پاؤں بیبیاں لاہور گئیاں، بیبیاں پاک دامن گئیاں۔ لوگ آندے نے انہاں بیبیاں نو تے وہ ظالم توڑ دے سن، تہاڈیاں آپ ہی ٹر دیاں نے، تہانوں کوئی ظالم تو نہیں توڑدا۔ وہ دی وجہ کڑی ہے میریاں بھیناں پردہ دار سن لیں، اگر پردہ دار بیبیاں نو کوئی بیبی پوچھے اور یہ ملاتے ہوندیاں نا بڑے مسئلے کر دیاں، وہ آ کے آندیاں نے انہاں بیبیاں تے ظالمہ ٹوریا سی، تہانوں کوئی آکھیا کہ سا ٹرو تسی تے آپ ہی ٹر پئیاں۔ میریاں تیاں، میریاں بھیناں، میریاں مرشدزادیاں، اے حوالہ میرا ذہن چ رکھ لین تے انہاں نو جواب دین۔ انہاں نو آکھیا جے اے اہل بیت اور امام حسین دے غم وچ اپنے آپ نو آپ تکلیف دینی اصغر دی ماں دی سنت، کیونکہ حضرت اصغر علیہ السلام دی والدہ نو تہمت یزید نہیں بھائے۔ بی بی پیکے تو بھی امیر سی، بی بی سوریاں تو بھی امیر سی، جدو پیکے سی وہ تو دنیا دی شہزادی سی، جدو اس گھر آئی ہو تو دینوں دنیا دی شہزادی ہو گئی۔ اس بی بی غربت ویکھی ہی نہیں سی، جس بی بی نے چنگچی دا سفر نہیں کیتا، جس بی بی نے بس دا کدی انتظار نہیں کیتا، وہ دے واسطے سڑک تے کھلونا بڑا مشکل ہے۔ اگر وہ بی بی آکھے نا مینوں ادھا گھنٹہ ہو گیا بس ہی نہیں بھی ملتی، تے کوئی بندہ آکھے کی بھی کرنی ہے بی بی، وہ بھی تے بی بیاں کھلوتیاں نے نا، وہ آندی ہے میں کدی اتنا چر کھلوتی نہیں، آج ساڈی گڈی گھر نہیں سی تو مینوں کھلونا پے گیا، تے ہر بندہ ترس کر کے آتا نہیں بھائی یہ خیال کرو اے کدی اتنا چر نہیں کھلوتی، تیری تی سٹاپ تے زیادہ دیر نہیں کھلو سکتی، قرآن کھول کے سامنے رکھ کے 10 سالی دیاں تیاں گڑی ہے نہ کھلوتیاں، مولا علی دیاں بیٹیاں کدی ننگی پشت سفر کیتا۔ عزیزو اے بی بی بڑی امیر سی، میں پڑھیا کربلاج بی بی رباب دیاں پیکیاں کنیزاں موجود سن، جڑیاں شادی تے نال ٹوریاں سن نکرانیاں اس بی بی دے پیو نے، وہ اجے کربلاج موجود سن، ایڈی امیر سی بی بی، پچھوں اگے سورے آئی تے پھر دنیا دی بھی شہزادی تے جنت دے شہزادے دی زوجہ بنی۔ کدی میرے کو ویکھو جس زندگی چی غریبی نہیں سی نہ ویکھی، وہ امام حسین دی لاش کو آن نہیں گزری، علی دی نوح دا جو وین سنو، مولا علی دیاں تیاں دے وین بڑے سنے تھے۔ آج پرد کے نا شہید اعظم دی لاش نو ویکھ کے بی بی ربابہ کیا زہرہ دا لال میرا وس نہیں لگتا، زہرہ دا لال میرا وس نہیں لگتا، جے میرا وس لگتا میں تینوں انج چھڑ کے ٹر جاؤں، میں تینوں انج جنگل چھڑ کے ٹر جاؤں، اے میرا آج بس کوئی نہیں، نہ میں کفن کر سکنی، نہ انتظام غسل کر سکنی، تے میں قید ہو گئی ہیں تے نہ میں تیری قبر کا انتظام کر سکنی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں سوریاں دا حق بنتا ہے، بی بی فرمایا میں کسے نو نیڑے بھی نہ ہون دیندی، میں سارے انتظام آپ کر دی، ایک گل میرے وس چے او میں زندگی بھر کروں گی، نہ ٹھنڈا پانی پیاں گی، نہ حد المقدور چھان دیاں۔ جدن بی بی دی چادر لتھی ہے کربلا دے میدان وچ، وہ چادر نال ایک گنڈ بدی سی، وہ بی بی نے کوئی شے بدی سی، بیبیاں چادراں دے پلے نال پیسے بندیاں یا زیور بندیاں یا چابیاں بندیاں، ٹھیک کوئی قیمتی شے سی، وہ جڑی چادر لتھی ہے نا نیزے نال، سر چ زخم آ گیا، چادر نیزے تے بلند ہو گئی، آج بندہ لے کے چادر پہ جاندہ سی، علی دی نوح کسے نال کدی بولی نہیں سی، اس ظالم نال
کیوں دیا سارے پہ لٹتے ہیں کوئی دینار ہون گے درہم ہون گے وہ لے گیا جدن چادرہ واپس ملیاں وہ چادر انجے ہی آ گئی جدن گنڈ بندی سی بی بی رباب وے کیا کیا مرشد زادی یا کسے دے کام دی چیز نہیں سی تے یا کنہیں کھول کے بن چھڑی تے یا کسے کھولی نہیں اے چادر میرے آلی میں نے دے دے زہرہ دی تھی نے وہ چادر دیتی ادھی چادر مخدومہ نے سرت کی تھی تے اے جڑی گنڈ سی نا گنڈ میرے لوگ ویخ کے سنیا جی آخری جملہ اینو ترے واری بی بی نے چونے چادر سرتے ہوئے اے گنڈ اتھے ہی رکھ کے بی بی انہوں چومدی کربلا آئی کربلا تو مدینے آئی سارا دن تو پتے بیٹھی ہوں دیسی جدن مختار نے سر بھیجیا نہ حرملا دا اس امام سجاد نو پیغام بھیجیا کہ میں نہیں آندا کہ بی بی اگو ہمیشہ چھانت دو ایک واری محمد دنوں چھانت پیر رکھ دے جتھے چھان بن دی ہے نا پہ ایک واری علی اصغر دی والدہ مائی ایک پیر چھان تے رکھ چھڑے میں حشر والے دن پیغمبر نو جا کے آکھاں گا میں تیری نو واسطے سامان پیدا کیتا کہ میری عرض تے میری گزارش تے تیری نو تو بدو اٹھ کے چھان تک آئی اگو بی بی پوے چھان تے یا نہ پوے ایک واری پیر چھان تے رکھے میری گزارش ہے حرملا ملعون دا سارے او جدو سارا کے بندے رکھے ہیں نا حضرت سجاد آکے اندر اممہ مختار ایک مومن ہے جڑا بدلے پہ نہیں دا کربلا دیا شہیدہ دے تیرے پتر علی اصغر دے قاتل دا سار پہ کیا سو تے منت پہ کر دا کہ صرف ایک واری تو پتہ اٹھ کے سرگے جاؤں صرف چھاں دے تو پیر رکھ میں نبی دی شفاعت حقدار ہو جانا حضرت رباب نے فرمایا گل بیٹا مختار دی نہیں انہوں میں دعا دینی ہاں تو تے حجت خدا آئے تو میرے کو پیغام لے کے آیا میں بہ ہی نہیں سکتی پھپھی نو بلا تو میں نے اٹھا کے لے چلو جتھے کھڑنا ایک پاسے حضرت زینب نے پھڑیا آخری جملہ ایک پاسے حضرت سید سجاد نے تو ٹر دی حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ جتھے میرے دوست تسی بیٹھے ہو نا تسی اینی دور چھاں سی یار اینی دور چھاں سی ایتھے بی بی بار بار اس گٹھڑی نو چمدی سی چھوٹی جی گنڈ نو چمدی سی تے چھاں لو بندی سی چمدی سی تے چھاں لو بندی سی اجے چھاں تے قدم نہیں آیا جناب زینب دے کندے تے حضرت رباب دے سار جیڑے والے سار حضرت زینب دے کندے تے رکھ دیتا رہنا اے گنڈ ہے ساتھ جو پھڑی نے اے میں پڑھیا جی آنج سار رکھیا نے تے بی بی زینب فرماندہ نے پرجائی تسی ٹھیک ہو نا پرجائی پانی لے آئیے پرجائی تسی ٹھیک ہو تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے پرجائی تسی بول دے کیوں نہیں حضرت سجاد فرماندہ نے پھوپھی اممہ مار گئی ہے صدقے جاواں چار بھائی لے آؤ چار بھائی لے آندی گئی تے بی بی کو لٹایا گیا بی بی زینب کیا بیٹا آج جو گنڈ کھول جڑے سرمائے نو چمدی دنیا چھٹ گئی ہے آؤ لوگوں سانو روندیا نو ویک کے ہس لو اس گنڈ دے کھلن تو بعد او خون روئے سان اساں شاید پانی رو لئیے جدو گنڈ کھلیے عزادارو نہ درم نکلے نہ دینار نکلے نہ سونا نکلیا نہ چاندی نکلی علی اصغر دے